نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اکابر علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا فضل مولا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولا اسلام صاحب، اور اس جامعہ اور مدرسے کے مدیر اور محتمم جناب حافظ عمر خان صاحب زد مجدہ دامت برکاتہم العالیہ، اور مدرسہ فیض القرآن کے طلباء، عزیز طلباء، مجھے صرف 5 منٹ دیے ہیں. 5 منٹ میں میں حافظ صاحب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. اور مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا تھا اور لوگ آئے ہوئے تھے ساتھ، لیکن وہ دنیا دار لوگ تھے اور دنیاوی کام. اگرچہ ہم دنیاوی کام دے اپنے خدمت خلق اور ثواب کے لیے کرتے ہیں، لیکن ساتھ مجھے یاد آیا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے نابینا، جس طرح ہمارے حافظ صاحب نابینا ہے، اور اس حالت کے اندر بھی وہ قرآن کی جو خدمت کر رہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے، اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا ہوا تھا. نبی علیہ السلام ان سے مصروف تھے. یہ خیال کہ یہ تو اپنا ہے، لیکن یہ باہر کے لوگ ہیں اور دنیا دار ہے، پہلے ان سے نمٹوں تو پھر اس کے بعد اپنے اس صحابی کے ساتھ میں گفتگو کروں گا اور ان کے طرف متوجہ ہوں گا. تو اللہ رب العزت اس سے تھوڑے سے ناراض ہو گئے، اور عتاب تو نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے عبس و تولی کی سورت کی ابتدائی آیتیں نازل کر کے اپنی ناراضگی کا طور سے اظہار فرمایا. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. حافظ صاحب اس حالت کے اندر جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس حالت کے اندر بھی وہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. میں 2 باتیں عرض کروں گا. آج کی یہ تقریب چونکہ مدرسے کے طلبہ ہے اور کچھ ہمارے ان کے سرپرست بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ایک بات تو میں ان بچوں سے کرتا ہوں اور ایک بات میں اپنے ان بھائیوں سے کرتا ہوں. علماء سے تو میں سیکھتا ہوں، علماء سے نہیں کرتا ہوں. یہ مثال دی جاتی ہے اور آپ سب نے سنا بھی ہوگا کہ یہ پنکھا ہے جو چھت پر لگا ہوا ہے، اس کے 3 پر ہے. کتنے پر ہے؟ 3 پر ہے. اب یہ تینوں پر ہوں گے تو جا کر کے یہ فائدہ پہنچا سکے گا، ہوا دے گا، اور ہم اس پنکھے سے مستفید ہو سکیں گے. اگر ہم اس سے ایک پر نکالیں گے تو یہ نہیں چلے گا، ٹک ٹک کرے گا اور پریشان کرے گا. دوسرا پر نکالے گا، ایک پر ساتھ رہے گا تو بھی ہمیں پریشان کرے گا. جب تک 3 پر نہ ہو اور وہ بھی مضبوطی کے ساتھ نہ ہو. تو یہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے، والدین اور سرپرستوں کے بچے جو ہمارے لیے بھی روحانی بچے ہوتے ہیں، اساتذہ کے لیے اور مدرسے کے انتظامی کے لیے، اور تیسرے یہ خود بچے. تو اس پنکھے کی مثال ایک بچوں کے جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، گھر والے ہیں، اقربا ہے، رشتہ دار ہے، بالخصوص والدین. اور اس پنکھے کا جو دوسرا پر ہے، اس کی مثال ہم لوگ ہیں، اساتذہ ہے، مدرسے کے منتظمین ہے، حافظ عمر خان صاحب ہے، میں ہوں، یہ علماء ہے، بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ کرام ہے. اور تیسری پر کی مثال یہ بچے ہیں. اگر تینوں اپنی محنت کرے اور تینوں اس پنکھے کے ساتھ لگے رہیں گے، والدین اہتمام کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ، اپنی سرپرستی میں بچوں پر دینی تعلیم جو ایک اعلیٰ تعلیم ہے. یہ لوگ تو دنیاوی تعلیم کو اعلیٰ کہتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ تعلیم یہ ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے اہتمام کے ساتھ اس کی نگرانی کرے، باقاعدہ ٹائم پر ان کو بھیجے. باقاعدہ اگر نہ جائے تو بچے سے پوچھے کہ آپ کیوں نہیں گئے. اگر
بچے کو عذر ہے تو باپ خود آ کر کے مدرسے کے منتظم سے چھٹی لے لے تحریری طور پر. اگر بچی ہے تو اس کی والدہ آ کر کے مدرسے کی جو باجی ہوگی اس سے چھٹی لے. مدرسے کی طرف سے چھٹی مل جائے تو اس کے بعد پھر وہ چھٹی کرے. ہمارے بچے اکثر والدین کی غفلت اور گھر والوں کی غفلت کی وجہ سے بچی چھٹی کر لیتے ہیں, غرازری کر لیتے, چھٹی نہیں غرازری کر لیتے ہیں, اور بعد میں آ کر کے کہ مجھے یہ عذر تھا یہ عذر تھا. یہ بات نہیں ہوئی. اہتمام کرنا پڑے گا والدین کو, تبھی تو والدین کے لیے بہت اونچا مقام اللہ نے عطا کیا ہے. اگر ایک والدین کا بچہ قرآن ناظرہ کے ساتھ ختم کر دے, قیامت کے دن ایک وقار اور عزت کا تاج ان کے سر کے اوپر لہرایا جائے گا, جو اس دنیا کی سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ اس کی روشنی ہوگی. یہ اتنا بڑا اعزاز ہوگا. اور یہ جو بچے ہیں یہ خود اہتمام کرے. بعض اوقات گھر والے وہ بچوں کی طرف خاص کر کے دینی تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ ایک بہت اعلیٰ تعلیم ہے, لیکن یہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم یہ ہے, اور آپ اگر حافظ قرآن بن جاؤ گے, قرآن مجید ناظرہ اور تجوید کے ساتھ پڑھ لو گے, آپ عالم بن جاؤ گے, آپ انبیاء کے وارث بن جاؤ گے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ان کا مقام اور درجہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک حافظ قرآن مر جائے اور اس کو جب دفن کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ اے زمین, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج آپ کے پیٹ میں میرا کون سا بندہ یا کون سی بندی آ رہی ہے. اس کے سینے میں اور اس کے دل میں میرا کلام موجود ہے. آپ کے اوپر حرام ہے کہ آپ اس کو ذرا تکلیف پہنچا دے. اور ایسے بہت سارے حافظ قرآن یا جیسے علماء یا شہداء کہ قبروں کو بعد میں کسی عذر کی وجہ سے جب کھولا گیا تو ان کا جسم 100 سال گزر جاتے ہیں, لیکن ان کا جسم بالکل صحیح سلامت رہتا ہے. تو آپ نے اگر یہ اونچا مقام حاصل کرنے تو آپ نے خود اہتمام کرنا ہوگا, خود پابندی کرنی ہوگی. اور تیسرا جو ہے ہمارے مدرسے کے جو اساتذہ ہے, معلمین ہیں, منتظمین ہے, ہم ہیں, تو ہم مل کر کے اگر ان بچوں کے اوپر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا ماحول دین کا بن جائے گا, یہ پورا محلہ دین کا بن جائے گا. آپ کی وجود کی وجہ سے صبح سے لے کر کے شام تک قاری صاحب آپ کو پڑھاتے اور آپ پڑھتے ہیں, اس پورے محلے اور اس پورے علاقے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے. تو میں اسی پر اکتفا کروں گی, اس لیے کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. وآخر دعوانا